बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि न लेना न देना, मगर वो हर्ट कर जाते हैं। तकलीफ़, ज़हनी ज़रा अज़ियत मतलब परेशान कर जाते हैं और टेंशन दे के चले जाते हैं। और ये अक्सर होता है या शायद उनके साथ जब भी मुलाकात हो हर दफ़ा होता है। इसके नतीजे में हम उनसे ज़रा दूर रहने की कोशिश करते हैं और हमारे बहुत सारे लोग उनके साथ तसादम वाली जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। इन लोगों को टॉक्सिक कहा जाता है। दीज आर द टॉक्सिक पीपल। इन लोगों को टॉक्सिक कहा जाता है। और ये टॉक्सिक लोग जो हैं, इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनकी क्या निशानियां हैं, क्या साइंस हैं, और ताकि हम किसी बंदे को देखते हुए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हम जान सकें कि ये बंदा टॉक्सिक है। और जब एक उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसकी शनाख्त हो जाए, उसको छोड़ने के लिए किसी कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी, किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी कह लें कि उसका बंदा शिकार ना हो, बल्कि फ़ौरी शनाख्त भी कर सके और फ़ैसला भी कर सके कि ये बंदा टॉक्सिक है, ये बंदा जहरीला है, ये बंदा नेगेटिव है, इस बंदे से मुझे दूर रहना है। और चाहे बज़ाहिर मुझे कोई मामूली सा नुकसान भी क्यों ना हो, मैं कुछ मामूली नौइयत के फ़वाइद से महरूम भी अगर हो जाऊं, तो भी मुझे इस इंसान से दूर रहना है। तो ये वो बातें हैं कि आज हम इस पे हम बात करेंगे। इसके लिए एक अच्छे आर्टिकल का इंतखाब हमने किया हुआ है। ये बेहतरीन आर्टिकल जो है, ये है, इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं फ्रैंकलिन कारपेंटर जो हैं, उनका ये शानदार आर्टिकल है, 9 साइंस ऑफ टॉक्सिक पीपल। 9 साइंस ऑफ टॉक्सिक पीपल। पहला साइन उन्होंने, पहली अलामत, पहली निशानी उन्होंने ये बताई, दे ऑलवेज हैव टू बी राइट। यानी देखे ना, कोई इंसान अक्ल कुल तो नहीं होता, कोई इंसान हर वक्त तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये जो लोग हैं वो ये बताते हैं और कहते हैं और तासुर देते हैं कि मैं हर बात पे ठीक हूँ और आप हर बात पे गलत हैं, मैं हर बात पे ठीक हूँ। अब ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हर बात पे वो इसी तरह ज़िद कर रहे होते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये उनकी पहली निशानी है। हालांकि होता हकीकत ये है कि कोई भी इंसान हर वक्त ठीक नहीं होता, हर बात पे ठीक नहीं होता। बाज़ बातों पे उसकी राय दुरुस्त होती है, बाज़ पे दुरुस्त नहीं होती। और अगर किसी बात पे फ़र्ज़ कर लें आप मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। आप अपनी राय पे कायम रहें, मैं अपनी राय पे कायम कर रहा हूँ। आप भी तहकीक कर लें, मैं भी तहकीक कर लूँ। मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं आप पे अपनी बात ठोंसने की कोशिश करूँ। आपको कोई हक़ हासिल नहीं है कि आप मुझ पे अपनी बात को ठोंसने की कोशिश करें। तो दे ऑलवेज हैव टू बी राइट। अच्छा, दूसरी बात, दे यूज़ मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। अब मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स क्या होते हैं? वो इस्तेमाल करना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। दूसरा अगर एतमाद कर रहा है, अगर शरीफ आदमी है, अगर ज़्यादा क्लेवर नहीं है, तो उससे गोया कि नाजायज़ फ़ायदा उठाना, अनफेयर डीलिंग करना, एक ऐसी डीलिंग करना कि जो उसके फ़ायदे में नहीं है, जिसमें उसका फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका फ़ायदा है और आप उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। दे यूज़ मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। तीसरी अलामत वो ये बताते हैं मुसन्निफ़ फ्रैंकलिन कारपेंटर जो हैं, दे ब्रिंग अप पास्ट ग्रीवियंसेस।
بھئی تم نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب بات اس وقت کی کریں نا، آج کی بات کریں، آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا فلاں موقع پہ فلاں موقع پہ فلاں موقع، وہ اس کی جو ہے ایک ہماری زبان میں کہتے ہیں کٹا کھول کے بیٹھ گیا، یا پینڈورا باکس اس نے کھول لیا۔ حالانکہ ضرورت تو یہ ہے کہ جو آج کا ایشو ہے، اگر ہم پچھلی ساری چیزیں لے آئیں گے تو پھر بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا نا، پھر ہم کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے، اوکے، اور کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ دے یوز مینیپولیٹو ٹیکٹس اور دے برنگ اپ پاسٹ گریوینسز۔ چوتھی بات یہ ہے دے میک کمپیریزنس، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپیریزنس کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے رہتے ہیں، اور موازنہ بھی اپنی مرضی کے اعتبار سے کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، جس طرح کا وہ آپ سے تعاون چاہ رہے ہیں، وہ انہیں حاصل کرنے میں سہولت ہو، وہ اس طرح کے موازنہ آپ کا کسی اور سے اس انداز کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ اس انداز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، موازنہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ ہیں، میں ہوں، اور ہاں اس موقع کے اوپر جو ایشو ایٹ دا ہینڈ ہے، جو کہہ لیں کہ جو معاملہ زیر بحث ہے، اس کے حساب سے آپ اپنا رویہ دیکھ لیں، آپ اپنی پالیسی، آپ اپنی اسٹریٹجی، آپ اپنا کہہ لیں اپنا موقف، اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنا موقف دیکھ لیں، وہ اپنا موقف دیکھ لیں۔ اس میں ادھر ادھر کے جو کمپیریزنز ہیں وہ تو دراصل کنفیوز کرنے کے لیے، اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور اگلی پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں دے ریفیوز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری لینے سے ذرا تھوڑا کہہ لیں کہ ذمہ داری نہیں لیتے، اپنے غلط کام کی ذمہ داری دوسرے انسان پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں، وہ ذمہ داری نہیں لیتی، بھئی آپ کا کام کیوں نہیں ہے، بہت سارے کام آپ کے بھی ہیں، جیسے بہت سارے کام دیگر لوگوں کے ہیں، دیگر لوگوں کے کرنے کے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی متعدد کاموں کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کو بھی وہ کام کرنے چاہیے، اور اسی طرح اگر غلط کام کسی اور کا ہے تو اس کو ذمہ داری لینی چاہیے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ آئی ایم رسپانسبل، اور اگر آپ اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور اگلی چھٹی بات یہ ہے دے ٹیک تھنگز ٹو پرسنلی، وہ جو ہے چیزوں کو بہت زیادہ بس ایسے اپنی ذات کے ساتھ، ہر معاملے کو بہت ہی ذاتی نوعیت کا مسئلہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے میری ذات پہ اٹیک کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے وہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کا ہے۔ اور دے ٹیک تھنگز ٹو پرسنلی۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں دے ڈونٹ ایکسپریس گریٹیچیوڈ، دے ڈونٹ ایکسپریس گریٹیچیوڈ، وہ شکریہ ادا نہیں کرتے، احسان مند نہیں ہوتے، اگر فیور لے لیا نا، اگر کسی نے ان کے لیے ذرا سیکریفائس کی ہے، قربانی کی ہے، تو وہ اس کے احسان مند نہیں ہوتے، وہ اس کے احسان مند ہونا چاہیے۔ دے شوڈ بی، دے ڈونٹ ایکسپریس گریٹیچیوڈ۔ اور اگلی آٹھویں بات یہ ہے دے ڈونٹ کمپرومائز۔ دیکھیں ہم نے کچھ بھی کرنا ہو، کہیں بھی جانا ہو، کوئی بھی معاملہ زیر بحث ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کے ہوتے ہیں معاملات، اس طریقے سے ہم ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں، اس طرح ہمارا آپس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اگر ایک انسان جو ہے اس بات سے انکاری ہو جائے اور کہ جی وہ کہے کہ جی میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، سارے کا سارا کمپرومائز آپ نے کرنا ہے، ساری کی ساری قیمت آپ نے چکانی ہے، تو میرا خیال ہے پھر وہ مینیپولیٹو انسان ہے، پھر وہ ٹاکسک انسان ہے۔ 9 نمبر پہ آخری بات یہ ہے دے ڈونٹ آفر سپورٹ، اور ایون اف دے ڈو دے ڈونٹ آنر اٹ، وہ کہیں پہ بھی آپ کو سپورٹ آفر نہیں کریں گے، وہ آپ سے مدد لیتے رہیں گے، مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر کہیں پہ وہ بات کہہ بھی دیتے ہیں تو وہ اس کی گویا اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہ 9 نشانیاں تھیں ان افراد کی جو ٹاکسک لوگ ہیں، جو زہریلے لوگ ہیں، جو کہہ لیں کہ جن سے دور رہنا چاہیے، جن کے قریب نہیں جانا چاہیے، جن سے معاملات نہیں کرنے چاہیے، جو کہ انڈیزائریبل، ناپسندیدہ لوگ ہیں، جو کہ مخلص لوگ ہرگز 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 بھی نہیں ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہیں،
جو ہرٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہ 9 نشانیاں سامنے رکھی ہیں. یہ 9 نشانیاں سامنے رکھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو فوری پہچان سکیں اور پہچاننے کے بعد پھر ہم ان سے ذرا دور ہی رہیں, ہم ان کے قریب نہ پھٹکیں. تھینک یو.